بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، یہ دنیا ویسے تو قدرتی عجائبات کا گھر ہے، لیکن قدرتی عجائبات میں سے کچھ عجوبے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اہرام مصر ان عجوبوں میں سے ایک عظیم عجوبہ ہے۔ ان عظیم سنگی مقبروں کو کس نے اور کیوں اور کیسے بنایا، یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آج تک نہ مل سکا۔ محترم ناظرین، آج سے 4500 سال پہلے جب انسان کے پاس ہتھیار اور ٹیکنالوجی کے نام پر صرف چھینی اور پتھر کے ہتھوڑے موجود تھے، تب 36 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کو کیسے تراشا گیا، جس میں سے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے بھی زیادہ ہے، یہاں تک کہ کچھ پتھر 50 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب انسانی تہذیب اس دور میں اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی تو ان اہراموں کو بنانے کے لیے اتنی اونچائی تک اتنے وزنی پتھروں کو کیسے پہنچایا گیا؟ ناظرین اکرام، یہاں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کیا اس دور میں ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جو آج کے دور کی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ آگے تھی؟ کیونکہ موجودہ دور میں کسی بھی تعمیراتی کمپنی نے ایسے اہرام نہیں بنائے یا کسی خلائی مخلوق نے ان اہراموں کو بنانے میں مدد کی۔ آج ہم اس ویڈیو میں اہرام مصر کے بارے میں بات کریں گے۔ اہرام مصر اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان کی تعمیر کے لیے لاکھوں مزدور بھی ناکافی رہے ہوں گے۔ فرانس اور امریکہ کے محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے پتھر جو فرعون نے اہرام تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیے تھے صرف گارا تھا، جس کو بہت زیادہ حرارت پر پکایا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک روایت کے مطابق مصر میں موجود سب سے بڑے اہرام کو بنانے میں 23 سال لگے۔ ان اہراموں کو اتنی مہارت سے بنایا گیا ہے کہ ان کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ دریائے نیل کے قریب واقع ان اہراموں کی مثلث شکل کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ جو چیز مثلث کی شکل میں آئے گی اس پر مقناطیسی لہریں مرکوز ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کوئی چیز ان میں گلنے سڑنے کے لائق نہیں رہتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مقبرے اور عمارتیں اس لیے تعمیر کیے گئے کہ مرنے کے بعد لوگ اپنے بادشاہ کو اس میں دفن کر سکیں، جنہیں بعد میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تب تک کے لیے ان کی ممیوں کو اس میں محفوظ کر سکیں۔ خواتین و حضرات، در حقیقت میں یہ اہرام اس وقت کے فرعونوں نے اس لیے بنوائے تھے تاکہ مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو اس میں محفوظ کیا جا سکے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ اہرام محض کسی انجینئر کے بنائے گئے عام سے نقشے کی بنیاد پر نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر ریاضی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے تھے۔ معزز سامعین، فرعون سنوفر جو کہ اس وقت کا حکمران تھا، اس نے اپنے احباب کے مشورے پر ہموار ڈھلان کے اہرام تعمیر کروائے، جنہیں سرخ حرم بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کے فرزند خوفو نے اس دور کا مشہور اور عالیشان حرم تعمیر کروایا، جس کی اونچائی 671 فٹ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے 20 فٹ تک کم ہو گئی تھی۔ یہ عمارت ہر طرف سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی چھت نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کی بناوٹ اس طرح رکھی گئی کہ چھت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کی چاروں دیواریں اس طرح بنائی گئیں کہ وہ عمارت کو پوری طرح سے کور کرتی ہیں اور کسی مضبوط چٹان کی عمارت نظر آتی ہیں۔ عمارت کی شمالی جانب داخلی دروازہ رکھا گیا اور اندر سے بے شمار راہداریاں اور کمرے اس طرح بنائے گئے کہ کسی بھول بھلائیے کا گمان ہوتا ہے۔ اس عمارت میں اس طرح پتھر لگائے گئے کہ ان میں کوئی بھی انسانی بال اور کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں گزر سکا، اور عمارت کی باہر کی جانب کی بناوٹ پر کئی تبصرے ہوتے رہے۔ لیکن حیرت انگیز ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ان کو جب الیکٹرانک مائکروسکوپ میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں کسی خاص قسم کے پتھر کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایسی چکنی مٹی استعمال کی گئی ہے جو گرم ہونے پر سخت ہو جاتی ہے اور دکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاص قسم کا گرینائٹ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب اہرام پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے زمین پر کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی خوبصورتی اور بناوٹ کو چاند اور سورج کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ اس کو اور بھی سحر انگیز بنا دیتی ہے، لیکن ایسا کسی خاص سیمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جس چکنی مٹی کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا انکشاف نہ صرف سائنسدانوں نے بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ سورہ قصاص کی آیت نمبر 37 میں بیان ہوتا ہے، اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، تو حامان سے کہو میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو، پھر اس سے ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں خدا کی طرف چڑھ جاؤں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین اکرام، آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں جو باتیں درج ہوئیں، جدید دور کی ٹیکنالوجی بھی اس سے انکار نہیں کرتی ہے۔ اہرام مصر جو صدیوں سے ایک معمہ بنی ہوئی تھی اور جسے ایلین کی تعمیر سے جوڑا جاتا تھا، قرآن پاک میں اس کی حقیقت 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔